اگلی آیت ہے 118 سے لے کر 120 تک سورہ آل عمران. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ واذا لقوکم قالوا آمنا واذا خلوا الى عضوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور. ان تمسسکم حسنة تسؤہم وان تصبکم سیئة یفرحوا بها وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. اے ایمان والو، تم مت بناؤ بھیدی کسی کو اپنوں کے سوا. لا تتخذوا بطانة من دونکم، بھیدی مت بناؤ اپنوں کے علاوہ کسی کو اپنا بھیدی مت بناؤ. وہ کمی نہیں کرتے تمہاری خرابی میں. لا یألونکم خبالا، وہ کمی نہیں کرتے تمہاری خرابی میں. ودوا ما عنتم، ان کی خوشی ہے تم جس قدر تکلیف میں رہو. ودوا ما عنتم، ان کو خوشی ہوتی ہے تمہاری تکلیفوں سے. نکل پڑتی ہے دشمنی ان کی زبان سے. قد بدت البغضاء من افواہہم، اور جو کچھ چھپا ہوا ہے ان کے جی میں وہ اس سے بھی بہت زیادہ ہے. تمہاری برائی، تمہارا کینہ. تحقیق کہ ہم نے بتا دیے تم کو پتے، اگر تم کو عقل ہے. سن لو، تم لوگ ان کے دوست ہو اے مسلمانوں، اور وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، اور تم سب کتابوں کو مانتے ہو. اور وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو کاٹ کاٹ کھاتے ہیں تم پر انگلیاں غصے سے. مرو تم، آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مرو تم اپنے غصے میں. اللہ کو خوب معلوم ہے دلوں کی باتیں. اگر تم کو ملے کچھ بھلائی تو بری لگتی ہے ان کو، اور اگر تم پر پہنچے کوئی برائی تو خوش ہوتے ہیں وہ لوگ اس سے. اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو، یعنی تقوی کے ساتھ رہو، تو کچھ نہ بگڑے گا تمہارا ان کے فریب سے. بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے بس میں ہے. مدینہ منورہ کے اطراف میں یہودی آباد تھے، اور عرب جو تھے مدینہ کے خاص باشندے، وہ اوس اور خزرج دو بھائیوں کی نسل تھی. ان میں آپس میں دشمنی تھی، لیکن یہودی اپنی چالاکیوں سے دونوں قبیلوں سے دوستی بنائے ہوئے تھے. انفرادی طور پر بھی ان قبیلوں کے افراد ان کے افراد سے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے، اور قبائلی حیثیت سے بھی ان کا دوستانہ تھا، اور یہ حلیف تھے ایک دوسرے کے. جب اوس اور خزرج کے قبیلے مسلمان ہو گئے تو ان یہودیوں کو اندر سے نفرت ہو گئی، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے، اللہ کے نبی کے دشمن تھے، لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے. تو ان مسلمانوں نے اپنے تعلقات ویسے ہی باقی رکھے، یہودیوں کے ساتھ دوستی بھی باقی رکھی، لیکن انہوں نے اندر سے کینہ رکھنا شروع کر دیا، اور اوس اور خزرج کے جو قبیلے مسلمان ہو گئے، افراد مسلمان ہو گئے، ان سے دشمنی رکھنا شروع کیا، اور ان کی جماعتی راز معلوم کر کے مسلمانوں کے ان کے دشمنوں تک پہنچانے کا کام جاری رکھا. یہ منافقین اکثر یہود تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کر کے ان کو بتایا کہ تم تو بھولے پن میں ان کو اپنا رازدار بھیدی دوست بناتے ہو، لیکن وہ تمہارے دوست نہیں ہے. اپنے مسلمانوں کو بھیدی بناؤ، ان کو بھیدی مت بناؤ. اے ایمان والو، اپنے مسلمانوں کے علاوہ کسی کو گہرا رازدار اور دوست مت بناؤ. بطانہ کے معنی آتے ہیں ولی، دوست، رازدار، بھیدی. کپڑے کے اندر کے حصے کو بھی بطانہ کہتے ہیں. بطانہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو رازدار، ولی اور دوست سمجھا جائے، اور اس کو اپنے معاملات میں معتمد، قابل بھروسہ اور مشیر، مشورہ دینے والا بنایا جائے. تو آئندہ اے مسلمانوں، یہودیوں کو
تم اپنا رازدار مت بناؤ، رازدار اپنے مسلمان ہی کو بناؤ۔ یہ بتلا دیا گیا اور بتایا یہ ہم نے تم کو بتا دیا، اب آگے چوکنا رہنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو تعلقات تو انسانیت کے ناطے سب سے رکھنے کا اور رواداری رکھنے کا حکم ہے، لیکن کسی کو اپنے رازوں کا رازدار نہیں بنایا جا سکتا۔ اس سے افراد کو بھی خطرہ ہے اور ملت اسلامیہ کو بھی خطرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق کے بارے میں اتنا فرمایا، جس شخص نے کسی ذمی کو، ذمی کافر جس نے ذمہ داری دے دی کہ میں تمہارے وطن میں، مسلمانوں کے وطن میں رہوں گا، جس شخص نے کسی ذمی کو ستایا تو قیامت کے روز اس کی طرف سے میں دعوے دار بنوں گا، حضور نے فرمایا اس کو انصاف دلانے کے لیے، اور جس مقدمے میں میں دعوے دار ہوں تو میں ہی غالب رہوں گا۔ ایک جگہ فرمایا مجھے میرے پروردگار نے منع کیا ہے کہ میں کسی معاہد جس نے ہمارے ساتھ عہد کر لیا ہے یا کسی دوسرے پر ظلم کروں۔ یہ سب ہونے کے باوجود ان تمام مراعات کے ساتھ مسلمانوں کو کی اپنی جماعت اور ملت کی حفاظت کے لیے یہ ہدایات بھی دی گئی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو اپنا گہرا دوست اور رازدار اور معتمد نہ بناؤ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا، ایک غیر مسلم لڑکا ہے جو پڑھا لکھا ہے، اچھا کاتب ہے، اس کو اپنا میر منشی بنا لو آپ۔ حضرت عمر نے فوراً یہ فرمایا، قد اتخذت اذن بطانة من دون المؤمنین، یعنی اس کو اگر میں ایسا کروں تو مسلمانوں کو چھوڑ کر دوسرے ملت والوں کو رازدار بنا لوں گا، جو نص قرآن کے خلاف ہے۔ امام قرطبی جو 5ویں صدی کے مشہور عالم دین اور مفسر ہے، بڑی حسرت اور درد کے ساتھ میں یہ فرماتے ہیں، مسلمانوں میں اس تعلیم کی خلاف ورزی اور اس کے نتائج کی وجہ سے بہت برا بھگتان کرنا پڑا۔ یعنی اس زمانے میں حالات میں ایسا انقلاب آیا کہ یہود و نصارہ کو رازدار اور امین بنا لیا گیا، اس ذریعے سے وہ جاہل اغنیاء امراء پر مسلط ہو گئے۔ آج بھی مسلمان حکومتوں میں یہی حال ہے۔ آج بھی کسی ایسی مملکت میں جس کا قیام کسی خاص نظریہ پر ہو، وہاں اس نئی روشنی کے زمانے میں بھی کسی ایسے شخص کو جو اس نظریے کو قبول نہیں کرتا مشیر اور معتمد نہیں بنایا جاتا۔ روس اور چین میں کسی ایسے شخص کو جو کمیونزم پر ایمان نہیں رکھتا ہو، کسی ذمہ اور عہدے پر اس کو نہیں رکھا جاتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا، وہ لوگ تمہیں وبال فساد میں مبتلا کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھتے، وہ اندر سے تمہارے دشمن ہیں۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان اپنے اسلامی بھائیوں کے سوا کسی کو بھیدی اور مشیر نہ بنائیں، کیونکہ یہود و نصارہ، منافقین ہو یا مشرکین، کوئی جماعت تمہاری حقیقی خیر خواہ نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ تمہیں بے وقوف بنا کر نقصان پہنچائیں اور دینی و دنیاوی خرابیوں میں مبتلا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دوست دشمن کے پتے اور موالات کے احکام بتلا دیے ہیں۔ محبت کس سے رکھنا ہے؟ جس میں عقل ہوگی وہ اس سے کام لے گا۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچے۔ یہ فقرہ کافرانہ ذہنیت کا پورا ترجمان ہے۔ اس کے اندر گہری تعلیم اس بات کی آ گئی کہ کوئی غیر مسلم کسی حال میں مسلمانوں کا حقیقی دوست اور خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ تم تو محبت کرتے ہو بڑے خلوص کے ساتھ، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے بلکہ اندر سے دشمنی رکھتے ہیں، یہ بتلا دیا گیا۔ اور یہ بھی کہ تم کو تکلیف پہنچے تو ان کو خوشی ہوتی ہے، اور اگر تم کو کوئی خوشی ملے تو ان کو غم ہوتا ہے اس کا۔ پھر یہ بتایا ان تمام مکاریوں اور سازشوں کے مقابلے میں کہ منافقوں کے قید اور مکر و شدید مخالفین کے عناد اور مخالفت کے نتائج سے محفوظ رہنے کا آسان نسخہ بتلا دیا۔ ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ صرف صبر کرو اے مسلمانوں، اور خود سے متقی بن کر رہو، اپنے اندر کی گندگیاں نکالو، اللہ کی فرما برداری کرو تو تم کو ان کی کوئی سازش تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔
مسلمانوں کی فتح و کامیابی اور تمام مشکلات میں آسانی کا راز صبر اور تقوی کی 2 صفتوں میں مضمر ہے، یہ ابھی بتلایا۔